السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 1 فروری مہینہ شروع ہو چکا ہے. فروری کا ہفتے کا دن ہے. کل اتوار اور پھر اگلا ہنگامہ خیز ہفتے شروع، جس میں یعنی بہت تیزی سے چیزیں آ رہی ہیں. ایک 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے بہت تیزیاں شروع کر دی ہیں. ملک ریاض کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک ریفرنس داخل کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے پریشر ڈالا جا سکے کہ یہ سارے بیک فٹ پہ آ جائیں. 190 ملین پاؤنڈ تو اڑ گیا نا کیس، وہ تو تھا ہی کچھ نہیں. از نتھنگ ان اٹ، اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جو بڑا کہا گیا تھا کہ بہت بڑا تیر مارا ہے، یعنی کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سیاسی انجینئرنگ بند کریں یار، خدا رہا ہے یار. کیا ملے گا اس سے؟ کبھی پریس ریلیز کی شکل میں اور کبھی اخبارات کی شکل میں. تو وہ بہت سی چیزیں میں اب آگے لے کے آنے والا ہوں. ابھی میں تفصیلی بات پھر کسی وقت کروں گا آپ کے سامنے، لیکن بتا دوں کہ یہ خاموشی سے بیٹھنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ چیزیں آگے کی طرف جائیں گی اور کھل کے باتیں ہوں گی. کیا لفظ کہہ رہا ہوں میں؟ کھل کے باتیں ہوں گی. جی بالکل، کھل کے باتیں ہوں گی اور باتیں بھی ساری صاف سامنے آئیں گی آپ کے. آپ بھی سمجھیے گا کہ حالات اور واقعات کیا ہونے ہیں. تو جتنی بھی کوشش ہے اس وقت پوری انرجیز لگا کے تمام لوگ جو ایک پیج کے اوپر ہوتے ہوئے چاہتے کسی طرح سے ہیں کہ عمران خان کو گرایا جا سکے، وہ گر نہیں رہا. جیل میں آج جو گفتگو کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک جو بات میں جو کہ پبلک انٹرسٹ کی ہے، تجاوزات کے نام پر جو ہے نا زیادتیاں بہت ہو رہی ہیں. قصور کے حوالے سے واقعہ جو سامنے آیا ہے، واحد کفیل تھا اور دکان گرا دی گئی تو موقع پر دل کا دورہ پڑ گیا. یعنی ایسی چیزوں کو اگر یہ بات سچی ہے اور حقائق پر مبنی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو باقاعدہ نوٹسز دیں، کچھ اس کا حل نکالیں، گفت و شنید ہو، اور اس کے بعد اس طرح کے سویر ایکشن لے لیں. آپ تو زیادہ مناسب ہوگا. دینی دستگاہ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. یعنی تجاوزات تو دیکھیں جو مرضی ہو، جس طرح مرضی ہو، تجاوزات تو نہیں رہنی چاہیے. یہ تو میں اختلاف اس میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. لیکن یہ دیکھنا ہوگا نا کہ کیسے کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی بھی تیاری کر رہے ہیں، بھرپور احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں. اور 8 فروری کو پورے برطانیہ میں احتجاج ہوں گے. صرف یہی نہیں کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جیسے کہا ہے لیڈرشپ نے، جنید اکبر نے بھی یہ بات کہی ہے، دوپہر 2 بجے انتخابی دھاندلی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور غیر قانونی فیصلوں کے خلاف بڑا بھرپور احتجاج ہوگا. تو وہاں پاکستانی کمیونٹی شرکت کرے گی. اب پاکستانی کمیونٹی بہت ایکٹیو ہوئی ہے. اور کیا ہی ایسا ہو کہ عمران ریاض بھی وہاں کیونکہ برطانیہ پہنچ چکے ہیں، تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ اگر عمران ریاض بھی آگے بڑھے اور بھی احتجاجوں میں وہ آگے آئے تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. احتجاج تو پھر احتجاج ہے نا، جو مرضی آپ کہہ لیں اس حوالے سے. باقی دیکھیں 2 باتیں تو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی گئی تھی، یہ عادل راجہ یا باقی اب آپ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا کہ لیڈرشپ تو نہیں ہے نا وہ، اور جس طرح کی وہ گفتگو کرتی ہیں وہ اس پہ مجھے بہت اعتراض رہا ہے. یعنی میں تو پہلے دن سے ہی اس بات کو میں تو اون نہیں کرتا، سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ بات وہ کریں جو سمجھ میں آئے. 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے میں نے تو کسی لیڈرشپ کا یہ نہیں کہ جا کر آپ جلاؤ گھراؤ اور ایسی اس طرح کی باتیں کریں. جس کسی نے باتیں کی ہیں وہ اب سامنے علیم عادل شیخ نے بھی اب اور جو بات انہوں نے کی ہے کہ پارٹی کے اندر موجودہ کچھ عاقبت نااندیش اور کہ ان کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں کہ عہدوں کے حصول کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. سوال دیکھیں عہدوں کے حصول کا یا نہیں ہے، سوال بڑا واضح ہے کہ پارٹی پالیسی جو ہے، جو پارٹی پالیسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس کی تو سپورٹ کریں. جو پارٹی کے حل جب یا وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے یا وکٹ سے باہر جا کر کھیلتا ہے تو وہ تو پارٹی کو نہیں اون کرنا چاہیے. یہ تو ایک حقیقت ہے. سہولت کاری یا باقی چیزیں ساری کوئی ناپاک ایجنڈا لے کر آیا ہے، کوئی چاہ رہا ہے کہ یہ دوریاں بہت زیادہ بڑھیں، یعنی وہ دوریاں زیادہ بڑھنے کی ضرورت نہیں. حقائق پہ بات یاد رکھیے گا، یہ معاملے بڑے سخت نوعیت کے ہیں. میں آئی جی پنجاب آئی جی خیبر پختونخوا جب لگایا تو میں نے کہا تھا یہ ان کی مرضی کا لگا ہے، اور عمران خان علی گنڈا پور کے حوالے سے پیغام جاری کیا ہے
کہ پبلکلی ڈسون کرنا چاہیے کہ نیا آئی جی ان کی مرضی کے بغیر لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے ایک دن پتہ لگا کہ ساتھ ہی آئی جی لگا دیا گیا, اور آئی جی یعنی ان کا چینج ہونا, اس کا مطلب ہے پولیس کا کچھ رویہ بدلا جائے گا. اب پولیس کا جب رویہ بدلے گا تو اس رویے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی کہ جو چیزوں کو کس سمت میں لے کر جائے گی. یہ یاد رکھیے گا, یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اور اس معاملے کو اس طرح دیکھنے کی بات ہے. یہاں یہ بات ہونی چاہیے, یہاں یہ بات ہونی چاہیے کہ جہاں وہ باتیں ساری کی جا سکیں, رکھی جا سکیں. یعنی آپ کو ایک حکومت اگر چلانی ہے تو آپ کو مشینری آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر مشینری آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آئی جی والے مسئلے میں ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. یہ میں نے جس دن تعینات ہوا تھا میں نے اسی وقت ہی بتا دیا تھا کہ یہ بڑے مسائل پیدا کریں گے. آئی جی دیکھیں, یہاں ہمارے یہاں تو اب دور ختم ہو گیا. اب تو بیوروکریسی میں اکثریت کی کسی نہ کسی طرح سے ایفیلیشن کہیں نہ کہیں آتی ہے, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی مرضی کے آفیسر, اپنے مرضی کے بندے جو ہے نا وہ لگائے جا سکیں. اور دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے, آج اڈیالہ جیل میں جب ملاقات رہی ہے تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر اپوزیشن جماعتوں کو نیشنل ایجنڈے پر آنے کی دعوت دی ہے, اور GHQ حملہ کیس میں سماعت جلدی ختم کر دی گئی, اندر قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں. بشرا بی بی کو آج عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا گیا, اور کمرہ عدالت میں آج بھگدڑ سی بچ گئی. اچانک سے پولیس اہلکار بھاگے, وہ SHO اس کی بات ہو رہی ہے, اور ساری سماعت جو ہے نا سبوتاج کی گئی, اور ان کے خلاف جو درج مقدمات میں شامل تشویش بھی نہیں ہونے دیا گیا. اور اس بارے میں کہا ہے کہ ٹیم نے انسداد دہشت گردی عدالت جائیں گے اور عدالت سے بات کریں گے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز نے خط لکھا, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لفظ جو میں لفظ استعمال کیا کرتا تھا کوٹ پیکنگ کا, آج عمران خان صاحب نے بھی یہ لفظ کوٹ پیکنگ کا کیا ہے. اب عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے قذافی اسٹیڈیم کے حوالے سے 25 فٹ کا مجسمہ تیار کر لیا گیا ہے. اب جیل میں تو لائٹ بند کر سکتے ہیں نا, مگر ظلم کر سکتے ہیں, مگر کرکٹ سے کیسے نام نکال سکتے ہیں. عمران خان انکلوجر بھی رکھنا پڑا, پوری دنیا کو شکل دکھانی ہے نا. اگر آپ یہاں سے مائنس کریں گے تو امپریشن یہ جائے گا, تو بیٹر سینس پریویل کہ شاید انہیں خیال آ گیا, کچھ عقل آ گئی تھوڑی سی, کہ انہوں نے چیزوں کو اس اینگل سے دیکھا ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ بہتر ہے, اور اللہ کرے کہ آپ ان بہتری کی طرف چیزوں کو لے کر جائیں. اس میں آپ کی بہتری ہے, اس میں آپ کی بہتری ہے. اور سماعت جو ہوئی تھی وہاں اڈیالہ جیل کے حوالے سے, اور کمرہ عدالت میں عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا, 2 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے. اور اچھا GHQ گیٹ کے حوالے سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ توڑ پھوڑ سے 7,80,000 روپے کا نقصان ہوا, اور یہ رپورٹ جو ہے عدالت میں پیش کر دی گئی ہے. آخری بات, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, اور ذہنی طور پر وہ نظر آ گیا کہ کاز لسٹیں بدل دی گئی ہیں. اس میں ارشد شریف کا کیس لگا ہوا تھا 4 تاریخ کے لیے, کچھ میرے کیسز لگے ہوئے تھے, ان کی بھی. ویسے تو میرے اب جتنے بھی کیسز ہیں وہ زیادہ تر لسٹ کینسل ہو جاتی ہے, یعنی اور بڑے اہم کیس ہیں, اپنا قیدیوں کی صورتحال کے حوالے سے, اور بہت سے اہم معاملے ہیں. اسلام آباد جیل بنانے کے کانٹیکس میں اڈیالہ جیل کی بجائے PNI لسٹ سے نکالنا, پیمرا والے معاملات آ جائیں, مخصوص چشتوں والے, میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ سارے عام ہیں, لیکن وہ نظر یہی آ رہا ہے, اور جو فائنل ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 11 فروری کو ججز تعینات کر دیے جائیں گے, اور فل کورٹ جو ہے اس میں ان ججز کو بھی شامل کر کے کیس سنا جائے گا 26ویں آئینی ترمیم کا. وہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حالات کس سمت کی طرف چل رہے ہیں. لگ یہی رہا ہے کہ اب جو دال روٹی ہے اسی باؤ بکنی ہے, اور جب تک لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلتے, میں بار بار بات دہراتا ہوں اور میں کہتا ہوں, سڑکوں پہ نکلیں گے تو بات کسی طرف جائے گی, جمے گی, ورنہ نہیں جمے گی. میرا نقطہ نظر ہے, غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن میں جو سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.